25 अगस्त आने से पहले किसी भी कीमत पर आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये क्लिप हर मुसलमान तक पहुंचाना है और देश के हर नागरिक तक पहुंचाना है। और मौलाना कमर गनी उस्मानी की भी एक तड़प जाने वाला बयान, तड़प जाने वाली फरियाद जो 2 मिनट की होगी मेरे दोस्तों। 25 अगस्त को इनकी सुनवाई है, हो सकता है रिहाई हो जाए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। आज जुमा का दिन है, दुआओं का एहतमाम भी करना है। 25 अगस्त को इनकी सुनवाई है, तो 2 क्लिप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो सारे बड़े नेताओं तक, सारे उलमाओं तक, मसलक को खत्म करके हर किसी तक आज पहुंचाने की पूरी ताकत लगाना है और हर वो बड़े नेता तक पहुंचाना है, टैग करना है। 25 अगस्त को ये बेचारे कितने दिनों से जेल में तड़प रहे हैं, इनका एक एक दिन काटे नहीं कट रहा होगा, सिर्फ गुस्ताखे रसूल के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। हाँ मेरे दोस्तों, इसकी सच्ची हकीकत को जानने के लिए वीडियो पर किसी कीमत पर आज बाकी रहना। आज बहुत बड़ी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का भी क्लिप सुनना है और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब का भी क्लिप सुनना है, उनके दर्द को सुनना है, उनकी तड़प को सुनना है। मसलकी इख्तिलाफ ने हमें कमजोर कर दिया। आइए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का क्लिप देखिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। ऐसी तड़प रखी है, ऐसी तड़प रखी है, ऐसा दर्द रखा है, हो सकता है बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों के अंदर एक जज्बात पैदा हो और वो संविधान के दायरे में कुछ ऐसा काम कर जाए जिसकी वजह से सरकार इनकी रिहाई का इंतजाम कर दे और ये अपने बाल बच्चों में वापस आ जाएं। एक जमाना गुजर गया है सजा काटते काटते, अब इनसे सजा हो सकता है बर्दाश्त ना हो रही हो। मेरे दोस्तों, आप 2-4 दिन अकेले रहकर देखो, बाल बच्चों से दूर रहकर देखो तो कितना दर्द होता है। और इतना कमेंट करना है ताकि वीडियो वायरल हो और अभी 25 अगस्त में जो दिन बाकी है उसके आने से पहले एक बड़ा काम बन जाए। आज अगर अल्लामा अरशदुल कादरी होते तो ये चुप्पी और खामोशी तो नहीं होती। कम से कम मैं जो बोलना चाह रहा, हमारे उलमा जेलों में बंद हैं, उनके सिलसिले में आवाज कोई क्यों नहीं उठाता। बरेली शरीफ खानदान आला हज़रत थे, तौकीर रजा साहब आज तक अंदर हैं और कमर गनी उस्मानी साहब 4 साल से अंदर हैं। किसी को डर लगता है तो अलग बात है कि इनके नाम ले लिए, उनके नाम ले लिए, हमारे लिए मामलात ना आ जाएं। तो है तुम्हारी ऐसी सोच पर उम्मत मुस्तफा का वो हिस्सा है या नहीं, टुकड़ा है या नहीं। मेरे आका फरमाते हैं मतलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अदुन तुदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हम्मा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक जिस्म के कई आज़ा, अगर बुखार आए तो हाथ में भी तकलीफ होगी, पैर में भी तकलीफ होगी, सर में भी दर्द होगा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि एक मोमिन को दर्द होगा तो सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए, बेशक सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए। मदरसे वाले, तंजीमों वाले, खानकाहों वाले ये सोच के बैठे हो कि अभी हमारी खानका पे थोड़ी ना कोई मसला आया है, वो जाता है तो जाए। अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो इंतजार करो, कल आपकी बारी है, कल आपकी बारी है। कितना बचना चाहोगे? जो सेक्युलर बन करके अपने आप को छुपाते थे, आज उनकी हालत ऐसी है, आज हालत ऐसी है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ईमानदारी से बताना मेरे अजीजों, पूरी ताकत लगाने वाली बात है कि नहीं, वीडियो को शेयर करने वाली बात है कि नहीं, इसलिए कि हो सकता है इनकी रिहाई हो जाए मेरे अजीजों। आइए अब मौलाना कमर गनी उस्मानी की वो दर्द सुनिए जो इन्होंने बयान किया था। शायद इसी की वजह से वो जेल गए थे, पूरी दास्तान तो मैं नहीं जानता। आइए सुनिए कि गुस्ताखे रसूल को सजा जैसे मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिल रही है और जो मांग कर रहा है, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको इतने सालों की जेल हो रही है। मेरे दोस्त से इस पर क्या बोल गए मौलाना कमर गनी उस्मानी, आप जरा इनकी तड़प को सुनिए। की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि आप मुसलसल देख रहे हैं कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का एक सैलाब है। रोज़ जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से, 2015 से ये सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और मुसलमान जितना खामोश होकर सब्र करके बैठता है, उसके बाद एक हमले होते हैं, गुस्ताखियों की लाइन एक लगी हुई है। तो हमें उस गुस्ताखियों को रोकना है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہمیشہ امن کا درس دیا ہے، اور جو لوگ اس طرح کی باتوں کو پھیلاتے ہیں وہ غلط میسج دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس علماء موجود ہیں جو ڈیبیٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں ہر طرح سے۔ لیکن جو گستاخیاں کی جاتی ہیں، اتنے بھدے جملے کہے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا جملہ کہنا معاذ اللہ بہت شدید۔ ابھی نتیانند یہ نرسنگھانند نے جو گستاخی کی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی، یہ نہایت ہی ناقابل برداشت ہے۔ اب مسلمانوں کا پیمانہ جو ہے وہ صبر سے لبریز ہو چکا ہے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج ایک ہم نے میٹنگ بلائی تھی نیشنل لیول پر، جس میں ملک کے علماء تھے بہت سے، اور سب نے وہاں پر ماہرین قانون موجود تھے، سب نے یہ مل کر یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب ہم صرف ایف آئی آر اور یہ جو اپنا میمورنڈم ہے اس تک محدود نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ میمورنڈم اور ایف آئی آر سے اب کچھ ہو نہیں رہا، کیونکہ پورا پروٹیکشن دیا ہوا ہے، پورا اس کو سیفٹی دی گئی ہے، اور اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے، صرف ٹہلایا جا رہا ہے، آشواسن دیے جا رہے ہیں۔ تو ہر جگہ بس آشواسن پہ ہی کام چل رہا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے بریلی شریف میں ایک بہت بڑا، چونکہ سنیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے بریلی، تو وہاں پر ایک پروٹیسٹ ہوا تھا، وہاں پر بھی ایس پی صاحب آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ صاحب ہم آشواسن دیتے ہیں کہ ایف آئی آر ہوگی۔ ایف آئی آر پہلی بات تو ہوتی نہیں ہے، اور جو ہو جاتی ہے ان پر کارروائی نہیں ہوتی ہے، اریسٹ وارنٹ جاری نہیں ہوتے ہیں، تو وہ جاری ہونے چاہیے، اس کو اریسٹ کرنا چاہیے، اور ایک لمبی سزا دی جانی چاہیے۔ یہ لوگ گستاخی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ 3 سال سے زیادہ سزا ان کو لگتا ہے ہمیں نہیں ملے گی، اور زیادہ تر باہر سے ہی بیل ہو جاتی ہے، پولیس اسٹیشن سے ہی بیل ہو جاتی ہے، یا کوئی لوکل میجسٹریٹ بیل دے دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم کرتے رہیں گے گستاخی، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہمارے اوپر۔ نہیں سمجھیں گے، ارے ہمارے نبی کے سامنے ایسی گستاخی ہو گئی، ہم کیا سمجھیں گے؟ مولانا صاحب نے یہاں اپنے درد کو بیان کر دیا کہ کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بڑی کارروائی نہیں، کوئی ایسی سزا نہیں کہ آئندہ اس کی زبان بند ہو جائے۔ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ اتنی بڑی بڑی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ حالانکہ کارروائی ان کے ساتھ بڑی ہونا چاہیے، جب یہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں گے تو دنگا بھڑکے گا ہی نہیں۔ کوئی نبی کی محبت میں، نبی کی شان میں کسی کو زبردستی کچھ بھی کیوں بولے گا؟ جب ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، جیسا کہ ابھی بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں گستاخی، لیکن ان کے ساتھ اتنا بڑا پروٹیسٹ ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے سرکار کو ایک بڑا قدم اٹھا کر ایسے لوگوں کی زبان پر ہمیشہ کے لیے تالے لگا دینا چاہیے، تاکہ دیش میں انسانیت کا ماحول زندہ ہو، بھائی چارہ کا ماحول زندہ ہو۔ ہم سب کے رب کے فرمان کے مطابق، جو ہندو دھرم کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں ہندو دھرم کے لوگ، عیسائی دھرم کے لوگ، سکھ دھرم کے لوگ عمل کرتے ہیں کہ بھائی انسانیت لے کر چلو، کسی کی آستھا کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ یہ ہر مذہب یہ بات کہہ رہا ہے، کسی کی آستھا کو ٹھیس مت پہنچاؤ، ہاں، کسی کے پروج کو برا مت کہو۔ ہاں دیکھ لیجئے، میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ ہندو دھرم کے پروج کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، ہاں، ان کے مذہب کے حساب سے وہ ان کے لیے بہت اچھے ہیں، ان کو وہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں، اس لیے ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے۔ اور کوئی مذہب کو لے کر کوئی بھید بھاؤ کی بات نہ کرے۔ اس لیے آج بہت بڑی گزارش ہے تمام ان بڑے نیتاؤں سے اور سرکار سے بھی، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، اس لیے کہ ایک وقت گزر گیا ہے ان کو جیل میں رہتے رہتے، اور بڑے دنوں سے اپنے بال بچوں کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا کہنا ہے، کہ گستاخی رسول کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ اب اس میں کیا ہوا، آگے جا کر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اتنی بڑی داستان مجھ کو نہیں معلوم، لیکن یہی بات چل رہی ہے میرے دوستو، یہی سچ ہے کہ انہوں نے صرف یہ آواز اٹھائی تھی کہ بھائی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کیوں کر رہے ہیں، جیسا کہ ویڈیو میں بتلا بھی چکے ہیں۔ تو یہاں پر بہت بڑی تعداد میں دیش کے ناگرک لوگ کو مل کر بھی انسانیت کو ثبوت دینا ہے، اور جو سزا ان کو ملی تو ایک سزا کا ایک زمانہ گزر رہا ہے۔ چلو آپ کے حساب سے انہوں نے، اگر آپ کی نگاہ میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے، حالانکہ نبی کی محبت میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی، مسلمانوں کے حق میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور دین و اسلام کے لیے آواز اٹھائی تھی، تو یہاں اس کی طرف سے، یعنی ہماری طرف سے تو کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ کی طرف سے اگر یہ کوئی بڑی غلطی ہے تو سزا آخر کتنے دن کی؟ اب تو چھوڑ دیا جائے،
اب تو ان کی سنوائی کر دی جائے، ان کے بال بچے، ان کا کاروبار، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ، ان کی ایک دوسرے سے جو محبت آپس کے پریوار کی، کتنا دن ہو گیا ان کو جو ہے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ میرے دوستو ضرور کوشش کرو، پوری طاقت لگاؤ تاکہ یہ معاملہ کسی بھی قیمت پر حل ہو سکے اور ان کو چھٹکارا مل سکے۔ بڑا دن گزر گیا ہے، بڑا وقت گزر گیا ہے، بڑی جو ہے گھبراہٹ ہوگی، بڑی بے چینی ہوگی، ان کو بڑی بے چینی ہوگی۔ اس لیے آپس میں مسلمانوں کو بھی میں ایک بڑا پیغام پہنچا کر ویڈیو کو ختم کروں گا کہ آپ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، اپنے اختلاف کو اپنے اوپر عمل کرتے ہوئے دوسروں سے جڑ کے رہو۔ یہ نہیں کہ آپ جس چیز کا اختلاف کر رہے ہو اس کو آپ چھوڑ دو، میں یہ نہیں بولا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ اختلاف پر اپنے عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب رہنے والے بن جاؤ اور محبت سے ایک دوسرے کو پیغام پہنچا، ہو سکتا ہے تمہاری بات مان لے۔ جیسا کہ تم اس وجہ سے دور ہوگی، یہ بات یہ لوگ نہیں مانتے، یہ کام یہ لوگ نہیں کرتے، تو محبت کا سودا ہے یہ۔ اگر حق ہے وہ، سچ ہے وہ، تو وہ مانے گا، اور اگر سچ اور حق نہیں ہے اس کے اختلاف کے اعتبار سے تو وہ اس کو نہیں مانے گا۔ لیکن ہماری محبت، ہماری ایکتا، ہمارا ایک ہونا، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے میرے بھائی، کہ آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں مت کرو، آپس میں ایک دوسرے اور دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں ایک دوسرے سے بکھرو مت۔ ہاں میرے دوستو، کم و بیش قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، بتائیے، اللہ کی بات تو مان لو میرے بھائیو، ایک ہو، ان کے لیے خوب دعا کرو، خوب کمنٹ کرو اور خوب اللہ سے فریاد کرو، اے اللہ 25 اگست کو جو سنوائی ہونے والی ہے ان کے رہائی کا انتظام مہیا فرما۔ ہاں اللہ کسی کے بھی دل میں بات ڈال کر اور یہ بڑا کام لے لے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو۔ آج جمعہ کا دن ہے، دعا کی قبولیت ہونے کے اس میں اوقات ملتے ہیں، اس میں خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔